آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ علی لاریجانی نے یہ آخری سوال کیا تھا مسلم امت سے کہ جب سے اسرائیل اور امریکہ نے ہم پر بم گرانے شروع کر دیے ہیں آپ نے کوئی سائیڈ نہیں لی ابھی تک، آپ اپنا موقف واضح کر دیں۔ یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ آج علی لاریجانی کی شہادت کی خبر آ رہی ہے۔ اسرائیل نے آفیشیلی کلیم کیا ہے کہ اسرائیلی سٹرائکس میں علی لاریجانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کچھ آفیشلز کی بھی ڈیتھ کی خبریں ہیں۔ ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ علی لاریجانی شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، لیکن ان کا سوال بڑا اہم ہے جو انہوں نے پوری مسلم امت، تمام مسلم ممالک کے سامنے رکھا کہ آپ آخر ہیں کس طرف، کیونکہ خلیجی ممالک تو سیدھے سیدھے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے فوجی اڈے ان ممالک میں ہیں، یہیں ان کے ایئر بیسز ہیں، یہیں سے وہ فلائی کرتے ہیں، یہیں سے وہ سٹرائک کرتے ہیں، یہیں سے وہ ایران کو ہٹ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو باقی مسلم ممالک ہیں وہ بھی کوئی خاص پوزیشن نہیں لے رہے، صرف اور صرف کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کبھی کوئی اجلاس بلا لیتے ہیں، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، لیکن کوئی واضح موقف ابھی تک کسی کا سامنے نہیں آیا۔ واحد ایک پاکستان ایسا ملک ہے جس نے خود کو ڈپلومیٹکلی انگیج کیے رکھا، اور اس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ پاکستان نے ایران اور ایرانی عوام کو جیسے سپورٹ کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے جس طرح ڈپلومیٹکلی خود کو انوالو کیے رکھا، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے کہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایران نے کچھ سٹرائکس کیے ہیں سعودی عربیہ میں، لیکن بعد میں پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ہٹ نہ کریں تاکہ پاکستان پر کسی قسم کا پریشر نہ آئے، اور اس بات پر سعودی عربیہ بھی خوش ہے، ایران بھی خوش ہے، دونوں طرف سے گریٹنگز اور تھینکس میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ لیکن سوال وہی کا وہی ہے جو سوال علی لاریجانی نے چھوڑا ہے مسلم امت کے لیے کہ آخر آپ کھڑے کس طرف ہیں، کیونکہ جب غزہ کو برباد کیا گیا تب بھی مسلم ممالک کوئی سائیڈ نہیں لے سکے، اب ایران پر حملہ ہوا تو کوئی سائیڈ نہیں لے سکے، اس سے پہلے شام میں جو ہوتا رہا، عراق میں ہوتا رہا، لیبیا، مصر، ٹیونس، یہ سب ملک تباہ ہوتے رہے، لیکن کوئی ملک واضح سٹانس نہیں لے سکا۔ ایک بات یہاں ضرور کرنی چاہیے کہ تمام مسلم ممالک، چاہے وہ پاکستان ہے، ایران ہے، خلیجی ممالک ہیں، ان کو ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ مردوں جیسے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں ایران کے ایک ایک لیڈرز کو چن چن کر مارنا، ٹارگٹ کرنا، ہٹ کرنا اور نشانہ بھی صحیح لگانا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ایسی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیلی بڑے بہادر ہیں اور بڑے وہ جنگجو ہیں، ایسی وجہ نہیں ہے، صرف ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ابھی بھی تمام مسلم ممالک کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ نے مذہب کی نظر سے دیکھنا ہے تو یہ سوچ لیں کہ آپ نے مسلمانوں کی طرف کھڑے ہونا ہے یا دوسری طرف۔ اگر آپ نے علم کی بات کرنی ہے تو آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف کھڑے ہونا ہے یا جہالت کی طرف۔ اگر آپ نے اکانومی کی بات کرنی ہے تو یہ بھی سوچ لیں کہ آپ نے خوشحالی کی طرف کھڑے ہونا ہے یا بدحالی کی طرف، امن کی طرف جانا ہے یا انارکی کی طرف۔ یہ آپ کا کام ہے سوچنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور آخر میں علی لاریجانی کا سوال ہمیشہ کے لیے گونجتا رہے گا کہ آپ آخر کس طرف کھڑے ہیں۔